ایک مرتبہ حضرت داؤد کا ماننے والا اٹھا اور اس نے کہا کہ یا علی میرے نبی کا معجزہ یہ تھا کہ وہ لوہے کو نرم کر دیتے تھے۔ امام نے اس کی طرف دیکھا، بیلچہ میرے مولا کے ہاتھ میں ہے، مولا نے فوراً بیلچے سے لکڑی کو جدا کیا اور اسے اشارہ کیا ذرا علی کے قریب آ جا۔ یہ جیسے مولا کے قریب آیا، امام نے بیلچہ اس کے ہاتھوں میں تھمایا اور فرمایا بیلچے کو کھینچتا جا، جتنا چاہے گا کھینچتا جائے گا۔ یہ پریشان ہو گیا، جیسے لوہے کے بیلچے کو کھینچتا گیا، کھینچنے کے بعد امام نے کہا اسے چھوڑ دے۔ جیسے اس نے چھوڑا پھر وہ بیلچے کی صورت میں بدل گیا۔ امام نے فرمایا تمہارے نبی نے صرف لوہے کو نرم کیا تھا، علی نے نرم بھی کیا پھر حقیقی صورت میں بھی بدلا۔ فوراً کہنے لگا یا علی میں مان گیا۔ دوسرا اٹھا کہ تمہارا اعتراض کیا ہے؟ کہ یا علی میرے نبی کا معجزہ یہ تھا، حضرت موسیٰ کا معجزہ یہ تھا، وہ لکڑی سے اژدہا کو بدل دیتے تھے۔ امام کے ہاتھ میں بیلچے کی لکڑی تھی، فوراً اس کے سامنے پھینک دی، جیسے پھینکی وہ اژدہا میں بدل گئی، اور جیسے اس نے اژدہا میں بدلتا ہوا دیکھا اس کے وجود میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور یہ ڈر گیا۔ جیسے ڈرا تو علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ امام نے فرمایا تو بھی ڈر گیا ہے، تمہارا نبی بھی دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ تیسرے کو کہا کہ تم پر بھی کوئی سوال ہے؟ کہنے لگا یا علی ایمان تو آ گیا لیکن لیطمئن قلبی، میرا قلب مطمئن ہو جائے۔ امام نے کہا سلمان اسے باہر لے جا۔ سلمان اسے باہر لے گئے۔ امام نے لباس بدلا، لباس بدلنے کے بعد مولا کسی دور دراز قبرستان میں سے لے گئے، جیسے قبر پر لے گئے۔ امام نے قبر کو ٹھوکر ماری، قبر کو جیسے ٹھوکر ماری قبر پھٹی اور وہاں سے ایک نوجوان جوان باہر نکلا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ پر میرا سلام ہو۔ امام نے تینوں کو دیکھا، کہا اسے پہچانا؟ کہنے لگے ہم نہیں پہچانتے۔ امام نے کہا نبی بھی تمہارا ہے، پہچانتے بھی تم نہیں ہو۔ کہ یا علی کون ہے؟ فرمایا جناب یوشع بن نون ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ تینوں نے علی کے ہاتھوں پہ بیعت کی، رسول کا کلمہ بھی پڑھا، علی کا کلمہ بھی پڑھا۔ تو جہاں پر لوجک آتی ہے وہاں پہ علی کی ولایت آ جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر مجھے کہا جا رہا ہے مومنین تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت زیادہ گیپس ہیں، ان کو فل کر کے آگے آ جائیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ مذہب لاجک کا مذہب ہے، یہ مذہب عقل کا مذہب ہے۔ یہاں پر اگر عقل سے سوچ کر قدموں کو بڑھاؤ گے تو مولا فرماتے یہ قدم پھر ایسے جم جاتے ہیں جس سے کربلا والوں کے قدم جمے تھے۔ ایک لاجک ہے انسان کے مذہب میں، ایک لاجک ہے انسان کے عمل میں۔ کل میں نے عرض کیا تھا لا تبرجن تبرج الجاہلیہ۔ آج سب سے جو معضل، جو بیماری، جو کینسر انسان کے ایمان کو تباہ کر رہا ہے وہ تبرج جاہلی ہے۔ یعنی ہر انسان خود کو دکھانا چاہتا ہے۔ اگر آپ کے دوست کے پاس 10,000 پاؤنڈ کی گاڑی ہے، آپ چاہتے ہیں میں 20,000 کی لے لوں۔ اگر اس کے اچھا گھر ہے، آپ کی کمپٹیشن ہے میں اس سے اچھا گھر لے لوں۔ خاتون دیکھتی ہے فلاں کے پاس اچھی جیولری ہے، وہ کہتی ہے میرے پاس اور اچھی جیولری ہو۔ یہ تبرج جاہلی ہے، یعنی ایک دوسرے کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ہم گھومنے جاتے ہیں، فیس بک پہ پکچرز کو اپلوڈ کرنے جاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، وہ کھانا دکھاتے ہیں۔ یہ زندگی اہل بیت کی زندگی نہیں تھی، یہ تبرج جاہلی ہے۔ تبرج یعنی انسان بس چاہتا ہے دنیا مجھے دیکھتی رہے۔ آج یہ بیماری مولویوں میں بھی ہے، آج یہ بیماری ذاکروں میں بھی ہے، آج یہ بیماری نوح خانوں میں بھی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے بس مجھے دیکھا جائے۔ اگر کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے وہ پروردگار عالم کی پرواہ نہیں ہے۔ اکیلے میں جو کرے یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرا پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے، تنہائی میں کچھ کر رہا ہے یہ نہیں پرواہ کہ میرا امام زمانہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بھائی اگر کسی کو اپنا عمل دکھانا چاہتے ہو اپنے پروردگار عالم کو دکھاؤ۔ میں نے پہلے دن ایک سوال رکھا تھا، آپ زندگی میں جو بھی کرتے ہیں، جو بھی ڈیسیژن لیتے ہیں، جب بھی کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں، نبی خدا کا فرمان ہے اللہ نے تجھے 2 امام عطا کیے، تجھے 2 نبی عطا کیے، تجھے 2 ہادی عطا کیے۔ ایک ہادی ایکسٹرنل ہے، ایک ہادی انٹرنل ہے۔ ایکسٹرنل ہادی کا نام امام ہے، ایکسٹرنل ہادی کا نام نبی ہے، انٹرنل ہادی کا نام عقل ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور خدا کہے گا ان کو جہنم میں پھینک دو، کہیں گے پروردگارا ہم نے نماز پڑھی، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے عبادت کی، ہم تمہارے مذہب پر چلے، کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمیں جہنم میں پھینکا جائے؟ اللہ کی آواز آئے گی کیونکہ تم نے میرے نبی
نبی کو قتل کیا، کہیں گے خدایا ہم تو 2019 میں جیتے تھے، ہم تو 2016 میں جیتے تھے، ہم تو 2007 میں جیے، ہم تو اس زمانے میں دنیا سے گئے، نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی ولی تھا، نہ کوئی امام تھا، تو ہم نے تمہارے نبی کو کیسے قتل کیا؟ اللہ کی آواز آئے گی جو میں نے تجھے انٹرنل نبی دیا تھا، جو میں نے تجھے عقل دی تھی، تم نے اپنی عقل کو قتل کیا، اور جو قاتل عقل بن جائے وہ قاتل نبی بن جاتا ہے، کیونکہ جب تو عقل کو قتل کرتا ہے تو شمر بن جاتا ہے، جب تو عقل کو قتل کرتا ہے ابن ملجم بن جاتا ہے، جب تو عقل کو قتل کرتا ہے تو ابن سعد بن جاتا ہے، جب تو عقل کو قتل کرتا ہے تو دنیا پرست بن جاتا ہے۔ مولا اپنی عقل کو بچاؤں تو کیسے بچاؤں؟ فرمایا زندگی میں جو بھی ڈیسیجن لیتے ہو ہمیشہ دو فیصلے تمہارے ذہن سے نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے کل مثال دی تھی، آپ کو جاب کرنی ہے، دو طرح کی آفر ہے، ایک جاب میں رزق حرام ہے، ایک جاب میں رزق حلال ہے۔ جس میں رزق حرام ہے اس کی سیلری بہت زیادہ ہے، جس میں رزق حلال ہے اس کی سیلری بہت کم ہے۔ اب یہاں سے دو فیصلے آتے ہیں، ایک فیصلہ عقل نبوی کا فیصلہ آتا ہے کہ وہ جاب کرو جس میں حلال کا رزق ہو، کم ہے تو کوئی بات نہیں لیکن تمہاری آخرت بن جائے گی۔ دوسرا فیصلہ امیر شام والا فیصلہ ہے، دوسرا فیصلہ یزید کا فیصلہ ہے جس میں دنیا بنانے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نہیں پیسہ کماؤ گے، گھر ملے گا لوگ عزت کریں گے، گاڑی بنے گی لوگ عزت کریں گے، مقام بنے گا لوگ عزت کریں گے۔ اب یہاں پہ لوگ کنورٹ ہو جاتے ہیں، ان کے راستے بدل جاتے ہیں۔ ہم ہر روز ایک ہی دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں اور مجھے ہدایت کر، میں سیدھے راستے پر چلوں۔ یہ ایک ہی راستہ ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں یہاں سے آپ کے گھر کا ایڈریس کیا ہے، اگر آپ گوگل میپ پہ بھی لگائیں گے وہاں پر بہت سارے موڑ آتے ہیں، بہت سارے لیفٹ اینڈ رائٹ آتے ہیں، لیکن جب خدا سے پوچھا گیا اے خدا تمہارے دین کا ایڈریس کیا ہے، خدا نے ایک جملہ کہا، وہ راستہ جو اسٹریٹ ہے، وہ راستہ جو سیدھا ہے۔ یہ نہیں کہا لیفٹ پہ جاؤ یا رائٹ پہ جاؤ، بالکل سمپل سا ایڈریس خدا نے بتایا کہ سیدھا راستہ ہے، اور سیدھے راستے پہ وہی چل سکتا ہے جو اپنی عقل کی مانتا ہے، اپنے وہم کی نہیں سنتا۔ آج ہم وہم میں گرفتار ہیں۔ یہ وہم ہے کہ مالدار بن جاؤ گے تو کامیاب ہے، یہ وہم ہے اگر یہ نیشنلٹی مل گئی تو کامیاب ہے، یہ وہم ہے اگر دنیا بن گئی تو کامیاب ہوں، یہ وہم ہے اگر میں نے فلاں ڈگری حاصل کر لی تو کامیاب ہے۔ مولا فرماتے اگر عقل سے سنو، العقل ما عبد بہ الرحمن، علی نے کبھی نہیں کہا کہ اگر میں فلاں جنگ میں فتح مل جائے تو علی کامیاب ہے، علی نے کبھی نہیں کہا فلاں سے شادی ہو جائے تو علی کامیاب ہے، سیدہ جیسی خاتون ملی مولا نے کبھی نہیں کہا۔ مولا فرماتے اے خدا علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے اور تو میرا مولا ہے۔